چلیے چلیے، ایک بات یہ ہے کہ جو واقعہ قلم کرتاس جو ہے نا، واقعہ قلم دوات کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ ہمیں جو ہے نا مہربانی کی کر کے تفصیل بتائیں۔ نہیں شاہ صاحب وہ کرم و کرتاس کا واقعہ تو مشہور ہے نا، آپ ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال، وہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا، جی کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا تو انہوں نے کہا کتابوں میں جو شائستہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے لگے تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ مجھے کاغذ اور قلم دوات دیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز لکھ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے حوضے کو سر پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ آپ کسی راستے سے بھٹکیں گے نہیں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ بات نہیں مانی، وہاں جو صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت جو ہے نا فرماتی ہے کہ میرے رسول پاک کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ حکم دیں ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کا جھگڑا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پاس، اور پھر وہ یعنی کہ وصیت کر رہے تھے اور ان کا آخری ٹائم تھا، اس کے بارے میں جو ہے نا آپ تھوڑا سی تفصیل۔ یہ شاہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا کہ لاؤ لکھنے کا سامان میں لکھوا دوں تم گمراہ نہیں ہوگے، یہی بات ٹھیک ہے۔ حضور کی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے نہیں یہ بات مانی انہوں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو ہم نہیں معاف کرتے۔ جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں یہ ہے یہ، میں نہیں ان کے ساتھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ہم نبی کے سامنے جھگڑے کا حق نہیں تھا، ما ينبغي عند نبی تنازع، خود حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے جھگڑے کا کوئی حق نہیں، اس لیے ہم بہانے بنائیں تو ٹھیک نہیں۔ یہ کہیں گے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا تھا کہ یہ کھانا نہ کھانا، مگر انہوں نے جنت میں حکم توڑ دیا، اللہ نے کہا تھا کہ شیطان کے پاس نہ جانا۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو حضرت عمر ان کے ساتھیوں سے باقی جو الفاظ آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو ہذیان کر رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ لوگوں نے جھوٹی بات بنائی ہے، صحاح ستہ میں یہ بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا حضور ہذیان کر رہے ہیں، وہ علماء کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گروہ تھا جو کہتا تھا لکھوانا چاہیے، انہوں نے کہا حضور کی بھائی یار ہذیان ہے کیوں نہیں مانتے، وہ بھی نہیں کہتے کہ ہذیان ہے، وہ ٹوک رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں، حضور کوئی بری بات کہہ رہے ہیں، حاجرہ کیا حضور ہذیان کر رہے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے، اس لیے کسی نے ہذیان نہیں کہا۔ باقی جنہوں نے رکاوٹ ڈالی ان کی غلطی، انہوں نے شاید اس لیے آتے کہ حضور کو تکلیف ہے یار دین تو آپ نے پہنچا دیا، کسی نے نزیت سے کہا وہ ان کا معاملہ، مگر جو رمائے حق ہیں جیسے ابن حزم وہ صاف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی غلطی کی، گناہ کیا، انہیں کیا حق تھا حضور کی بات کو رد کرنے کا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں اتنی دنیا کے سامنے کہ انہیں کہنا کہ کوئی حق نہیں تھا، پیغمبر سچا تھا یا حضرت عمر سے، مگر جو باتیں بڑھا لی گئی ہیں نا کہ انہوں نے ہذیان کا کہا، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، جس بات کا ثبوت نہیں ہمیں کوئی حق نہیں۔ یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ بات غلط ہے، باقی وہ جھگڑے کس نیت سے ہیں، صلح حدیبیہ میں بھی جھگڑے تھے مگر دینی غیرت کی وجہ سے کہ ہم اس وقت طاقت میں ہیں، اتنے ہیں، خدا کا گھر ان کی ملکیت ہے، یہ روک رہے کیوں آپ یا رسول اللہ سچے ہوتے ہوئے ان شرطوں پر صلح کر رہے ہیں، تو وہ بے ایمانی کی نیت نہیں، اچھی نیت ہے۔ اسی طرح اگر انہوں نے سمجھا کہ رسول کریم علیہ السلام غلب الوجہ، آپ کو بڑی تکلیف ہے اس وقت یار پریشان کیا کرنا، دین کی کوئی بات رہ گئی ہے، تو چلو ان کی یہ غلطی کہیں، بالکل غلطی کہیں، کوئی اس کی صفائی نہ دے، بات وہی درست تھی جو حضور کہہ رہے تھے لکھوا لو۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ روتے تھے کہ اس سے بڑی کیا مصیبت آئے گی کہ اللہ کے رسول نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و غل کر لیا۔ میں شاہ صاحب حقیقت نہیں چھپاتا، جو صحیح بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے ماننا چاہیے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا یا ان کی نیت جو کیا تھی وہ اللہ جانتا۔ اصل میں علامہ صاحب بات یہ ہے نا کہ اس جو اگر وہ اپنی وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے تو ہم جو ہے نا جب مسلمان جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا ہم واضح آپ سے سوال چاہتے ہیں کہ ایک دیکھیں جو شخص حضرت عمر کی وجہ سے بارے میں شاہ صاحب یہ بھی بات لکھنا چاہتے تھے، یہ بھی شاہ صاحب آپ کو ماننا چاہیے نا کہ اگر ہم ان حدیثوں پر اعتبار کریں تو پھر پوری بات ماننی چاہیے نا۔ اس میں آتا کہ ہم حضور کیا لکھنا چاہتے تھے، اسی بخاری میں مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو تاکہ میں اس کے لیے خلافت کا لکھ دوں، بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور جھگڑا کرنے والے جھگڑا نہ کرے۔ ماننا تو پورا مانے پھر کہ حضور نے اپنا ارادہ ظاہر کر لیا، اور اسی کو ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ مل گیا تو یار میری جان بچ گئی، ورنہ میں مرنے کے قریب تھا کہ حضور کا ارادہ دل میں رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں دوسری حدیث نے کلیئر کر دیا
کہ میں چاہتا ہوں ابو بکر کے بارے میں لکھ لوں تاکہ جھگڑا نہ، یہ اسی کتابوں میں ہے۔ اگر ماننا تو سارا مانے کہ اس کے لیے لکھنا چاہتے، اس سے ابن تیمیہ بھی مانتے، میں بھی کہتا ہوں سفیان کہ لکھنی خلافت کی بات ہی، اس میں جھگڑا کرنے کی بات نہیں، مسئلے سارے ہو گئے تھے، مگر وہ آپ حضرات کا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھنا تھا۔ سنی حضرات کی حدیثوں میں، علماء کی بات نہیں، حدیثوں میں ہے کہ آپ نے کہا برا ابو بکر کے لیے لکھ لوں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر تو اس واقعہ کو ماننا ہے کہ آپ لکھوانا چاہتے تھے تو پھر وہ تو وہاں بتایا ہوا کہ ابو بکر کی خلاف لکھوانا۔ اب شاہ صاحب کیا کریں، بات مانی تو پوری مانے نہیں تو چھوڑے۔ جی اصل میں دیکھیں نا، آپ پہلے تشریح کی کتابیں پڑھیں نا، ہم تو چلو شاہ ستہ کی جو کتابیں وہ تو اہل سنت جماعت کی ہے نا، اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج الاسرار پڑھیں، مذہب اہل بیت پڑھیں، تو پھر اس میں تو وہ جو ہے نا مولا علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ جو ہے نا میرے حق پہ جو ہے نا قبضہ ہوا ہے، پھر ہم کیا مولا علیہ السلام کو ان کو جھوٹا کہیں یا کس کو جھوٹا کہیں؟ نہ معاذ اللہ، ہم نہیں جھوٹا کہیں، آپ نے ذکر کیا نا کہہ رہے تشیعوں کی کتابیں پڑھیں، میں یہاں جب بیٹھتا ہوں اسی لیے ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ میں نے سب کا پڑھا اور میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں ان لوگوں میں نہیں کہ سنیوں کی کتابیں موت بنا شیعوں کی نہیں، یہ کرتے رہیں جو جھگڑے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سب کی ہے، مگر جیسے سنیوں کی کتابیں شیعوں کی ان میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے راوی لکھے گئے ہیں، وہ پرکھی جائیں گی نا۔ اب آپ نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا، یہ کہیں نہیں۔ نہج البلاغہ میں جنہوں نے شرح کی وہ بھی ہار گئے، اور میں نے مفتی جعفر حسین مجتہد مرحوم سے ان کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی شرح کی ہے، کہیں آپ نے کہا کہ حضور نے مجھے مقرر کیا؟ اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے علم کا تذکرہ کیا، حضور کے ساتھ قرابت کا کیا، تو مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے اس لیے نص کو بیان کیا کہ انہوں نے کیا ماننا ہے، یہ مانے گی حضور۔ میں نے کہا چھوٹے جو حق تھے کہ میں قریبی ہوں، میں بہادر ہوں، میں وہ بیان کرتے رہے، جو اصل تھا معاملہ کہ حضور مجھے کر گئے، مانے نہیں تو وہ جاتے جہنم میں، پیش تو کرتے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں اگر شاہ صاحب آپ کو کہیں ملے نا کہ امیر المومنین نے اپنا یہ حق بتایا ہو کہ مجھے حضور نے مقرر کیا تھا، تو بڑی خوشی سے آپ اگلی نشست میں وہ بیان کر لیں، دیکھیں گے کوئی نہیں۔ اصل میں آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے سنیوں میں بہت لوگوں نے باتیں گھڑی ہیں، ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے، یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر دیں، یہ ظلم ان نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑیں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی، جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر علی نے جو کچھ کیا غلط، ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا، حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے، جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں، مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے اپنی حد سے، جتنی ہے اتنی رکھیں۔